أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آيات قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. جزاک اللہ خیر. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، تو ہم پڑھنے لگے انشاءاللہ سورہ الانعام آیت نمبر 122 سے. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی ظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اب یہ پوری صورت یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس قدر خوبصورت ہے. اس کے اندر نہ اللہ تعالیٰ کوئی شریعت پیش کر رہے ہیں، نہ کوئی احکامات آ رہے ہیں، صرف جو ہے وہ توحید کی ہی بیک ٹو بیک مثالیں ہیں، توحید کی ہی پوری کی پوری، یعنی اسی کے بارے میں، اسی کی اتھارٹی ہے، اسی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ دلیلیں دے رہے ہیں، اسی کی لاجکس ہیں، اسی کے سب کچھ. بس ایک ہی، یعنی اس پوری صورت کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان کو یہ ایمان آ جائے کہ ایک تو نمبر 1 اللہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، سب سے بڑے، ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی شرک سے پاک ہیں. اسی لیے اس صورت کو صورت کی توحید کہتے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ پہلے ڈسکس کیا تھا کہ 70,000 فرشتے اس صورت کو لے کے اترے تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت. اٹس جسٹ چیلنجز یور مائنڈ، اٹ ایڈریسز یور سول، جو کہ ہمارے اندر کی جسے کہتے ہیں نا نیچر ہو ہے، جس سے ہمارے اندر کا ضمیر ہے، ہمارے اندر کا جو نفس ہے، اس کو جھنجھوڑتی ہے کہ کہاں ہو تم. جسٹ ویک اپ اینڈ جسٹ ٹرن بیک ٹو یور گاڈ لارڈ. ایک ہی چیز بار بار وہ کر رہی ہے. تو اسی کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف اگزامپلز بھی دیتے ہیں، اور مختلف یعنی ایگزامپلز ہیں، سملیز ہیں، اس کے علاوہ میٹافورز ہیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ فریزز یوز کیے ہیں، ایڈیمز یوز کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ہر چیز یعنی جتنی بھی عربک کی خوبصورت لینگویج کے اندر، عربک کی خوبصورت لینگویج جو ہے اس کے اندر جتنا بھی بلاغ ہے وہ سارا اس صورت میں یوز ہوا ہے. تو اب یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک توحید کے لیے ایک مثال دے کے بات شروع کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی پیاری مثال ہے. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ڈوبا پڑا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کو یہاں پر جہالت اور بے شعوری کی زندگی کہہ رہے ہیں، اور علم کو اور توحید کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اویئرنیس کو جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زندگی.
اینڈ دس از واٹ اٹ از ایکچولی. وہ مردہ ہیں، بلکہ مردہ تو کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے وہ تو اسفل سافلین ہیں، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کہ جانور تو پھر جو ہے اس کو ایک ہر جانور، ہم قرآن میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس دنیا کی ہر چیز، سورج چاند ستارے، ایون جانور پرندے پودے، وہ بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جیسے ہماری بلی ہے سبحان اللہ، اکثر ہم دیکھ کے اس کو حیران ہوتے ہیں کہ یہ بھی ایک اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو جس کام کے لیے جس طرح اللہ نے اس کو ٹرین کر کے دنیا میں جو حکم دے کے باندھ کے بھیجا ہے وہ اسی پہ چلتا ہے، اس سے بالکل روگردانی نہیں کرتا. اسی طرح ہر ایک جانور کو، ہر زیرو کو یا ہر نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کا طریقہ سکھا کے بھیجا ہے. لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جو اتنے شعور آنے کے بعد بھی جب وہ اللہ کو نہیں پہچانتا تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو زندگی اور موت کیا ہے؟ ایمان اور بے ایمانی، علم اور جہالت، شعور اور غیر شعوری، اور اسی طرح توحید اور شرک. اسی طرح یہ زندگی اور موت ہے. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں ایک اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے، ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. سبحان اللہ. آگے بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کیا، أَن يَهْدِيَهُ، کہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو سیدھا راستہ دکھا دے. تو کیا کرتا ہے؟ یشرح، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے صدرہ للاسلام، اس کا سینہ، یشرح اس کا سینہ کھول دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کے لیے. اس کے اندر ظاہر ہے کہ نان مسلمز بھی شامل ہیں کہ جن کو اسلام کی توفیق مل جاتی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور اسی طرح اس کے اندر وہ مسلمان بھی شامل ہیں کہ جن کو زندگی کے کسی موڑ پر اپنے دین کی یعنی کہ اویئرنیس آ جاتی ہے، اور وہ ایک قسم کا مطلب اٹس ناٹ اے ویری گڈ ٹرم، اس کو ورلڈ وائڈ اچھی ٹرمینالوجی اچھا ہی نہیں سمجھا جاتا، لیکن آئی ڈونٹ مائنڈ یوزنگ دس ٹرم کہ جسے بورن اگین مسلمز ہوتے ہیں، بورن اگین، اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ کالنگ مائی سیلف دیٹ ان اے ویری پازیٹیو سینس. اگر اسے نیگیٹو جو بھی اس کے ایسپیکٹس ہیں، ناٹ میننگ اینی آف دیم، لیکن بورن اگین مسلمس کا مطلب یہ کہ پوری زندگی انسان غیر شعوری زندگی، دین سے دور، قرآن سے دور، اللہ کے احکامات سے دور گزارتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی روشنی دکھاتا ہے. اور اسی طرح الحمدللہ قرآن پڑھنے والے جو ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی سب کے سب، آئی ہوپ کہ آپ میں سے بہت سارے جو ہوں وہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع سے ہی نیک ہوں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اچانک زندگی میں کوئی ایسا موقع آتا ہے مسلمان ہونے کے باوجود، وہ پھر جب قرآن کی طرف پلٹتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ ایک ریورٹ مسلم ہوتا. لیکن واقعی الحمدللہ کتنی وہ اچھی فیلنگ ہوتی ہے کہ جب انسان شعوری طور پر اسلام کو قبول کرتا ہے. اسی طرح جیسے قرآن میں بار بار ابھی ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا، آگے کیا کہتے ہیں؟ آمنو، ایمان لے کے آؤ. تو خالی مسلمان ہونا کی یعنی اٹس ناٹ امپورٹنٹ، اصل کیا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے. بس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتا ہی اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان کے لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسان پر خوب ہاتھ صاف کیا. یعنی کہ جو شیطان کے چیلے اور چانٹے اور اس کے سارے جو اس کا جو پورا لشکر ہے وہ ظاہر ہے کہ جنوں میں سے زیادہ ہیں، ویسے تو انسانوں میں سے بھی ہیں اس کے گروہ، لیکن جنوں میں سے زیادہ ہیں. تو تم نے خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جب جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ فرمائے گا اچھا باغ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس،
کیا تمہارے پاس خود تمہیں میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں گے۔ یعنی قیامت والے دن کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جن یا کوئی بھی جو بھی ذی روح ہوگا، اس کو اس کے اوپر حجت پوری کیے بغیر اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، جب تک کہ وہ خود ایکسیپٹ نہیں کر لے گا کھلے دل سے کہ ہاں آئی ڈیزرو ٹو گو ٹو ہیل فائر۔ جب تک وہ بہانہ بناتا رہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کے اعمال دکھاتے رہیں گے، اس کو لاجیکلی اس کے ساتھ ڈیل کریں گے کہ دیکھو تم نے یہ کیا تھا، یہ تم نے کیا تھا۔ چاہے وہ جھوٹ بولے گا، یہ ایسا کوئی نہیں ہوگا کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں آئی ڈونٹ ڈیزرو ٹو گو اور مجھے زبردستی جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، ایسا ایک بھی نہیں ہوگا۔ ہر انسان جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا اپنے گناہوں کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ حجت تمام کریں گے، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزام خود، یعنی کہ یہ مانتے بزام خود کا مطلب ہے کہ دے اگریڈ کہ یہ اللہ ہی کا لحاظ للہ بزعمہم وہذا لشرکائنا، اور جان بوجھ کے یہ کہتے ہیں اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ اس کو یہ دین سمجھ کے کرتے تھے، اس کو یہ سب باتوں کو، یہ جو برہنہ طواف کرتے تھے یا جانوروں کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے یا بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، ان کے کان کاٹ دیتے تھے، اور کوئی صاحبہ تھا، کوئی وسیلہ تھا، کوئی حام تھا، کوئی بھی تھا، یہ ان کے دین کا حصہ تھا۔ اسے یہ بڑی عبادت سمجھتے تھے کہ ہمیں شاید کوئی بڑا اس سے اجر مل رہا ہے، کوئی ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح لیکن کیا تھا، اس کی کوئی دلیل اور لاجک نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح ہمارے ہاں بھی بدعتوں کا حال ہے، بدعتوں کا حال ہے کہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے، اور بڑی اس کو اتنی لگن سے اور محبت سے اور عقیدت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ترس آتا ہے لوگوں پہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں بیچارے، اور کر رہے ہیں محبت میں ہوتے ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ کوئی لاجک نہیں ہے نا، کوئی دلیل نہیں، اور اس کو اجر سمجھ رہے ہیں۔ کچھوے کو جو ہے وہ پیر بنا لیا، اسے جا کے مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کچھوے کو اس کے اوپر کہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ رسول لکھا ہوا ہے پھر کچھوے کے اوپر، تو بلکہ جس وہ تالاب میں رہتا ہے کچھوا، جہاں پہ وہ اپنی یعنی ساری دن رات کے کام کرتا ہے، اسی کے اندر اس میں سے پانی پیتے ہیں، بچوں کو پلاتے ہیں۔ تو ہاں پھر یہ لال دھاگے ہاتھوں میں پہن لینا، اور تو میں حیران ہو جاتی ہوں۔ ہاں کیا یہ لال دھاگے، اور یہ تو اتنا کامن ہو گیا۔ تو جس چیز کی لاجک نہ ہو، دلیل نہ ہو، آپ سوچیں کہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اٹس اے ویری سمپل اینڈ ویری لاجیکل رول، ریئلی اتنی سمپل سی بات ہے کہ ہر عبادت کے کرنے سے پہلے آپ اس کی دلیل مانگ لیں، دلیل ڈھونڈ لیں، قرآن میں حدیث میں دلیل ڈھونڈ لیں، مل جاتی ہے تو 100 بسم اللہ ضرور کریں، ہمیں بھی بتائیں، سب مل کے کریں گے۔ لیکن اگر نہیں ملتی تو اس شک پہ ہی چھوڑ دیں کہ کیا پتہ نہ ہو، ضرور کرنی ہے آپ نے، وہ کام کریں جو آپ کو پتہ ہے کہ ہیں۔ قرآن میں اس کو جبت کہا ہے نا، بالکل، دلیل نہیں ہے، کہ جس کی دلیل ہی نہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ بہت سے مشرکوں نے جو اللہ کا شرک کرتے ہیں، ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ اس کے اندر یہ جو ہے نا، اس آیت میں شریک سے مراد انسان اور شیطان ہیں، جنہوں نے قتل اولاد کو ان لوگوں کی نگاہ میں ایک جائز اور پسندیدہ فعل بنا دیا ہے۔ اور اولاد کا قتل جو ہے وہ بہت ساری ریزن سے ہوتا ہے، لیکن دنیا میں آج بھی جو میجورٹی ایک سبحان اللہ، ہم جس جگہوں سے بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ زیادہ اولاد کا قتل جو ہے وہ یا تو افلاس کے ڈر سے ہوتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے کھلائیں گے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہی تمہیں پالتا ہے اور اللہ ہی تمہاری اولاد کو پالتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اولادوں کو پالتے ہیں، ہم نہیں پالتے، اللہ پالتا ہے۔ تو اولاد کو اس ڈر سے قتل کیا جاتا ہے، افلاس کے ڈر سے، اور نمبر 2 بیٹی کی وجہ سے۔ لیکن جہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ان انٹینڈڈ پریگننسیز ہیں، ٹین ایج پریگننسیز ہیں، اس کے علاوہ جیسے
یعنی انوانٹیڈ چلڈرن ہے، ابھی چاہتی نہیں ہیں عورتیں کہ ہمارے بچے ہوں تو اس وجہ سے. لیکن ان اینی کیس جو ابارشن ہے وہ آپ یقین کریں اس دنیا کے کسی مذہب میں جائز نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں. دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ ان کو لیگل قرار دے دیا گیا ہے، لیکن الحمدللہ آپ جتنا مرضی یہ کنزرویٹو حکومت کو برا کہیں یا ریپبلکنس کو امریکہ میں برا کہیں، لیکن ان میں یہ ایک خوبی تو ہے کہ وہ لوگ اس کو پھر سے ریورس کر رہے ہیں، ابارشن پھر سے اللیگل بنایا جا رہا ہے. اور بڑی وائڈ اسپریڈ موومنٹ چل رہی ہے جس کے اندر وہ یہ جو ہے نا کہ میرا جسم اور میری مرضی، اس کو وہ ختم کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ یور باڈی، وین somebody starts existing in your body then it's not just your body. تو دوسرے کا بھی رائٹ، ایک ان بورن بچے کا بھی رائٹ ہے، ہر جان کا اس دنیا میں رائٹ ہے. اور اسلام تو پہلے دن سے ہی ابارشن کو منع کرتا ہے until unless کہ کوئی ریزن نہ ہو، اور ریزن ہو تو 120 days تک آپ اس کو ابارٹ کر سکتے ہیں. یعنی بچہ ڈیفارمڈ ہے یا بچہ سائیکولوجیکلی ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی چیز ہے تو آپ اسے ابارٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد تو تب بھی نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ بچہ اب نارمل بڑا ہو رہا ہے یا کوئی اس میں خرابی، until unless کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو، صرف تب کر سکتے ہیں. اور ایک ریسرچ کے مطابق ہر سال 42 ملین انڈیوسڈ ابارشنز تو یعنی رپورٹ ہوتے ہیں جو ریکارڈ میں آتے ہیں، 42 ملین. اب آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتا ہے کہ اس زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں مارا گیا، تو یہ سب بچے 42 ملین جو بچے ہیں آپ سوچیں. اور ابھی یہ رپورٹڈ ہیں، جو ان رپورٹڈ ہیں، جو آپ سوچیں گلی محلے کی آیائیں کر دیتی ہیں، یا چھوٹے موٹے نرسیں جو ہیں وہ اللیگل آپریشن، یہ جیسے پاکستان میں ابارشن جو ہے وہ اللیگل ہے، کینیڈا میں لیگل ہے لیکن اس کی بھی یعنی کچھ ٹرم تک ہے، جس کے بعد آپ یعنی پچھلے دنوں جب وی ور ڈوئنگ آئی تھنک کون سی صورت ہم کر رہے تھے تو اس وقت یہ خبر ملی تھی کہ ایون 9th month تک آپ یہ ابارشن کر سکتے ہیں، جو کہ غلط خبر تھی. ابھی بھی اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وچ از گڈ ٹو نو کہ الحمدللہ ابھی بھی کوئی خاص وقت ہے جس کے بعد آپ ابارٹ نہیں کرا سکتے بچے کو. لیکن بہرحال اصل یہی بات ہے کہ جب پریگننسی ہو جاتی ہے تو انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور بچے کے پیدا ہونے میں ہی خیر ہوگی. بہت ساری چیزیں انسان کو ستاتی ہیں اور انسان ڈرتا ہے کہ یہ ہوگا، میری ابھی کچھ زندگی، میری تو ابھی یعنی ہم جن جگہوں سے بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ عام طور پہ پریگننسی کو ابارٹ کرنے کی ریزنز یہ ہوتی ہے کہ کپلز یہ سوچتے ہیں، یا خاص طور پہ لڑکیاں سوچتی ہیں کہ یعنی ابھی ہماری عمر نہیں ہے، ہم بچے کو کیسے پالیں گے، یا ابھی ایک تو پل نہیں رہا تو دوسرا کیسے ہوگا. یہ وہ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نہیں پالتے کسی کو بھی، نہ ہماری کوئی اوقات ہے، ہمیں بھی اللہ ہی پالتا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ ہی پالتا ہے، اور اسی میں ہی خیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. نمبر 1 ایک تو یہ بات. نمبر 2 بات یہ کہ زندگی اتنی تھوڑی ہے، آپ نے کتنا کو انجوائے کر لینا اس میں، اور اتنے انجوائے کر کے آپ نے کیا کر لینا زندگی کو. تو بس یہ باتیں سوچنی چاہیے انسان کو. تو اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ کو وکیل بنانا چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. قتل اولاد کی 3 صورتیں اہل عرب میں رائج تھیں. نمبر 1 لڑکیوں کا قتل، جس کی جو کہ ظاہر ہے کہ وہ بڑی ناک کٹنے کی بات سمجھتے تھے کہ لڑکی پیدا ہو گئی، جس میں کہ وہ ظاہر لڑکی کو کسی کو شادی کرنا، اس کو کسی اور خاندان میں داماد کسی کو آپ کا آ جائے تو وہ بڑی کوئی بے عزتی کی بات ہوتی تھی. اور سبحان اللہ اٹس ریئلی پیتھیٹک کہ ہم لوگ یہ داماد اور یہ جو سالے کا رشتہ ہے اور یہ جیب، اس کو ہم نے اتنا برا بنایا ہوا، اتنا ریڈیکیول کیا ہوا ہے. حالانکہ یہ رشتے اتنے پیارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا دے دیتا ہے، ایک بھائی آپ کو ایک اور دے دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کو اس طرح سے یہ بھی ہندوؤں کی کانسیپٹ ہے جو ہمارے ہاں آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ لڑکیوں کا قتل اس ریزن سے ہوتا تھا کہ ان کی پرورش کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے، یعنی کہ معاش کی وجہ سے. اور نمبر 3 بچوں کو وہ اپنے معبودوں کی بھیڑ چڑھایا کرتے تھے، وچ از موسٹ کیریسٹ، کہ وہ بچوں کو یعنی وہاں پہ ان کے جو پیر فقیر ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بچوں کو آپ بتوں کے نام پہ قربان کر دیں. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اور یقین کریں آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ ایون پاکستان میں بھی ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ مثلا ایک عورت تھی، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو پیر صاحب نے کہا کہ تم کسی کا بچہ اٹھا کے لاؤ، اس کی قربانی ہوگی تو پھر تمہارا بچہ ہوگا. اور اس طرح کی باتیں تو دنیا میں یہ چیزیں چلتی ہیں. اور آپ سوچیں بچہ بیچارہ جس کی سیریسلی بچے کتنے معصوم ہوتے ہیں نا، اور ان کی کوئی سے نہیں ہوتی، ان کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اور جو لوگ بچوں کے ساتھ کوئی ظلم کرتے ہیں نا، کتنے کو وحشی درندے ہوتے ہیں. سیم تھنگ وہ جو ہمارے ملک کے اندر وہ جو کیا شادالہ شاہ کے جو ہیں
وہ بھی تو ایک شاہ بچہ دولت شاہ کے چوہے. they are normal children but ان کو سرپرائز، ان کی ٹوپی پہنا کے ان کو سرپرائز، تو وہ بھی ایک قربانی ہے نا. بالکل قربانی ہے، بالکل یہی اس میں آتا ہے کہ ساری زندگی ان کی خراب ہو جاتی. یہی تو ہے، دیکھو اصل تو یہی بات ہے نا کہ شیطان انسان کو، یہ جو اللہ نے یہ بات قرآن میں لکھی ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. یہ انہی باتوں کے جواب ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا. ورنہ کوئی اپنی اولاد کو کیسے مار سکتا ہے؟ بالکل، کیونکہ وہ تو ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے نا، مدرز لو ہے یا ٹو بی اے مدر، ٹھیک ہے. لیکن یہ شیطان انسان کو جیسے بہکاتا ہے نا، دس از ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے شیطان انسان کو سب کچھ کرنے کا بتاتا ہے. میں ڈاکٹر اسرار احمد کی مسجد میں الحمدللہ میں نے ایک لیکچر سن رہی تھی، ان کے بیٹے کا لیکچر. اگر یہ کسی اور کی زبان سے ہوتا تو پرابلی میں اس کو کوٹ نہ کرتی، لیکن میں کیونکہ خود ان کی زبان سے سنا ہے اس لیے میں یہ بات کرتی ہوں. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے آئی ڈونٹ نو سیال کوٹ کی بات کرتے ہیں، سیال کوٹ کا انہوں نے بتایا تھا. اتنا ہاربل وہ انسیڈنٹ ہے کہ آج تک وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سیال کوٹ میں ایک مرتبہ ایک پتھروں کی بارش ہوئی تھی سیال کوٹ میں. پتھروں کی، موٹے موٹے پتھر جو تھے نا وہ آسمان سے باقاعدہ گرے تھے، اور یعنی بارش ہو رہی تھی تو بیچ میں پتھر گرنا شروع ہو گئے تھے. کہتے ہیں کہ لوگوں کے جانور مر گئے تھے اور گاڑیاں ٹوٹ گئی تھیں اور بہت کچھ ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہاں پر سیالکوٹ کے گاؤں میں ایک پیر صاحب تھے. انہوں نے ایک عورت کو کہا تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم قرآن شریف پر بیٹھ کے نہاؤ. اینڈ شی ڈیڈ اٹ. تو یہ دیکھو نا، یہ کوئی انسان، ایک مسلمان، could she ever do it in the wildest of dreams؟ لیکن شیطان یہ سب چیزیں آپ کو آسان بنا دیتا. That is the thing. سبحان اللہ، خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کی ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں. یعنی یفترون یعنی اپنی یہ جھوٹ کی جو چیزیں اس میں لگے رہیں. کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا. عنقریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ نہ ہو تو دونوں اس کے کھانوں میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز راہ راست پانے والے میں سے نہ تھے. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے. وہ اللہ ہی ہے جس نے کیا پیدا کیے ہیں. تاکستان کہتے ہیں جناب ایسے الفاظ جس سے مراد وہ باغ ہیں جن میں ایک بیلیں چڑھی ہوں اور باغوں کے اوپر درخت خود اپنے تنوں پر کھڑے ہوں، ان کو کہتے ہیں تاکستان. یعنی بہت سارے باغوں کے اوپر باغوں، ویری گرین لش گرین گارڈنز. اور نخلستان ان کو کہتے ہیں، نخلستان کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پانی کے اندر جو بیچ میں جو ہوتے ہیں آئلینڈز پیدا کیے ہیں. کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے ماکولات حاصل ہوتے ہیں. زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار اور جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا دین نا بہت سمپل ہے اور بڑا لاجیکل ہے اور عقل پہ بیسڈ ہے. جب بھی کوئی چیز ایسی آپ کو ملے نا کہ یہ فلانوں کی ہے کہ جی دین لاجیکل ہے، تو جہاں بھی آپ کو ایسی بات سنیں یا دیکھیں دلیل مانگیں. جی حدیث سے دلیل دے دیں، انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. اور وہ دلیل، وہ جو حدیث ہے نا، وہ واٹس ایپ پہ نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی اوتھینٹک بک میں لکھی ہونی چاہیے. ابھی میری فرینڈ نے مجھے کل پرسوں ایک لمبی حدیث بھیجی، اور حدیث بڑی پیاری تھی کہ جو روزے دار ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے بعد ایک ایسی امت آئے گی کہ جن کے جو دانت ہیں وہ ہوئے ہیں چپ آف ہوئے ہوں گے اور ہونٹ پتہ نہیں ایسے ہوئے ہوں گے، وہ جو مانگیں گے میں ان کو دوں گا. تو اس نے مجھے بھیجی کہ بتاؤ اس کی اوتھینٹسٹی. اب میں نے چیک کی تو سبحان اللہ اتنی ویب سائٹس پہ انہوں نے یہ حدیث ایکچولی لکھ کے لگائی ہوئی تھی کہ یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے، پلیز اس کو فارورڈ نہ کریں. ہاں حدیث بڑی پیاری تھی، اس کو سن کے نا بڑا اسپیشلی روزے میں بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور پیدا کیا جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ 8 نر و مادہ ہیں
دو بھیڑ کی قسمیں ہیں، دو بکری کی قسم سے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہیں، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح دو اونٹ کی قسم ہے اور دو گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہیں، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ یا پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ دین بہت سمپل اور لاجیکل ہے، اور ہر چیز حلال ہے ایکسیپٹ فار دوز فیو دیٹ ہیو بین مینشنڈ، لیکن انسانوں کو نا بڑا شوق ہوتا ہے چیزوں کو کمپلیکیٹ کرنے کا۔ پتہ نہیں کہ عجیب ہماری ایک سائیکالوجی ہے کہ کمپلیکیٹ کر کے نا چیزوں کو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو یعنی ہر چیز کیسے حلال ہو سکتی ہے، نہیں اب آدھے نر جو ہیں وہ عورتوں کے لیے حلال کر دو، آدھوں کو مردوں کے لیے حلال کر دو، انہیں چیزوں کو کمپلیکیٹ کرنا۔ کسی کو آپ عبادت بھی بتاؤ نا، جی آپ بس نفل پڑھ لیں، بس نفل پڑھ لیں، جی اچھا یہ کام نہیں ہو رہا تو کیا کریں، آپ دعا مانگیں، نہیں کوئی وظیفہ بتائیں، تہجد پہ اٹھے، نہیں آپ کوئی چلہ بتائیں، اچھا جی چلہ یہ کہ آپ ایک ٹانگ پہ کھڑی رہیں ساری رات اور بازو دونوں اوپر کر کے، تو وہ اس پہ بڑے خوش ہوں گے، ہاں بالکل یہ صحیح۔ عجیب انسانوں کی سائیکالوجی ہے۔ بلکہ ندوی صاحب ایک بار عید کے لیکچر میں انہوں نے عید کا خطبہ دے رہے تھے، اچھی طرح مجھے ان کی یہ بات یاد ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں اگر کبھی کوئی میرے پاس لوگ مسئلے لے کر آتے ہیں نا، میں اس کا آسان سے کوئی حل بتا دیتا ہوں، انہیں یقین نہیں آتا، وہ کہتے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، کوئی مشکل سی بات بتائیں گے تو پھر ہی لوگ مانیں گے ہاں یہ ٹھیک۔ عجیب سائیکالوجی، جیسے میں ہمیشہ یہ کتنی دفعہ میں بات کر چکے کہ ہمیں نا اللہ کے حکموں سے ضد ہے، جو کام مشکل ہے وہ تو ویسے ہی نہیں کرنے، جو آسان ہے ان کو بھی مشکل بنا دینا۔ بہت ہی اچھا، یعنی چیلنجنگ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، سارکاسٹک۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا ہوں جو کسی کے کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یعنی وہی چار چیزیں، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی ان چیزوں کو بھی کھا لے بغیر اس کے وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہے اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر کرنے سے کام لینے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی ہوئی ہو، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ چیزیں جو تھیں وہ حرام تھی، لیکن الحمدللہ ہماری امت میں، ہماری شریعت میں جو چربی ہے وہ حلال ہے۔ اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری قیاس آرائیاں کر رہے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت میں حجت تو اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل فللہ الحجت البالغہ، یہ حجت اللہ بالغہ جو ہے یہ شاہ ولی اللہ کی، ہاں جی بالکل شاہ ولی اللہ کی بک ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ الحمدللہ۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یعنی اتنی پابندیاں اپنے اوپر لگائی ہیں، یہ بھی حرام ہے، فلاں بھی حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں کھا سکتے۔ اصل میں حرام چیزیں کیا ہیں؟ وہ 10 چیزیں ہیں جو انشاءاللہ جس کی لسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں دے رہے ہیں۔ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، قل تعالوا کہو آؤ اس چیز کی طرف، اتلو جو ہم تلاوت کریں گے، ما حرم ربکم جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا، علیکم تمہارے اوپر حرام کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 3 اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ نمبر 4 اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ نمبر 5 اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم یعنی حرام ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔
یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. نمبر 6 اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے. نمبر 7 اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ رکھتے ہیں جتنا کہ وہ اٹھا سکتا ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها. نمبر 8 اور جب بات کہو تو انصاف سے کہو خواہ معاملہ اپنے رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو. نمبر 9 اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. نمبر 10 نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں یعنی تمہیں بھٹکا دیں. فتفرقہ یعنی تمہیں تفرقہ کا مطلب ہے تمہارے درمیان تفرقہ ڈال دیں. بکم عن سبیلہ اللہ کے راستے سے ہٹا کر. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کجروی سے بچو شاید کہ تم غلط راستے پہ چلنے سے بچو. یعنی کہ اصل میں تو ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یا تقوی اختیار کرو. کتنی لاجیکل کتنی سمپل اور کتنی ایزی باتیں ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا. 10 باتیں. آپ مجھے بتائیں اس میں سے کوئی ایک کمپلیکیٹڈ بات ہو یا کوئی ایک ایسی بات ہو کہ جو معروف کے خلاف ہو جو پوری دنیا میں لوگ برا نہ سمجھتے ہو جو کہ نیچر کے خلاف ہو. بے وجہ کی چیزوں کو حرام کرنا اور حلال کر لینا اپنی مرضی سے سخت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی. کون سی کتاب؟ تورات. اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ایک بابرکت کتاب ہے. یہ اب قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے جو ایک برکت والی کتاب ہے بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو. بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی یعنی یہود و نصارہ کو اور ہم کو تو کچھ خبر ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے رہے. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست راہ ثابت ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. سبحان اللہ. کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں اس کے اندر. فقط جاءکم بینہ وہدی ورحمہ. 3 چیزیں اس کے اندر ہیں. تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. سبحان اللہ. اس میں مجھے ہمیشہ مولانا مودودی کی ایک بات بہت یاد آتی ہے کہ وہ اور میں اتنی دفعہ کوٹ کرتی ہوں اور ہر دفعہ سب سے زیادہ شاید میں اپنے آپ کو ہی سناتی ہوں کہ مولانا مودودی فرماتے ہیں بڑی پیاری بات ہے. کہتے ہیں کہ مسلمان دنیا کی وہ خوش قسمت ترین قوم ہے. امیجن دیٹ. مسلمان دنیا کی خوش قسمت ترین قوم ہے جن کے پاس اللہ کی کتاب اپنی اصل شکل میں موجود ہے. اللہ نے کتنی کتابیں بھیجی ہوں گی جو بدل گئیں, لوگوں نے ان کے چیزیں چینج کر دی, ان کے معنی بدل گئے, سب کچھ. مسلمان دنیا کی وہ خوش قسمت ترین قوم ہے جن کے پاس اللہ کی کتاب اپنی اصل شکل میں موجود ہے. اور آگے فرماتے ہیں مسلمان دنیا کی وہ بدقسمت ترین قوم ہے جو اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. واقعی آپ سوچیں نا کہ انسان کتنا اللہ سے ملنے کے لیے, اللہ سے بات کرنے کے لیے, اللہ کی ایک نظر کے لیے تڑپتا ہے, ترستا ہے, اور خود اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے اور اس سے انسان فائدہ نہ اٹھائے. ہاؤ انفارچونیٹ از دیٹ. کتنے کو واقعی ہم بدقسمت اور بدبخت ہیں, واقعی بدبخت ہیں کہ کتاب گھر میں پڑی ہے اور اس کے کوئی فائدہ نہیں. اور میکسیمم کیا ہے کہ جی رٹ رہے ہیں یا صبح سے شام تک اس کی یعنی ہم نے صرف اتنے سپارے ختم کرنے. یہ بھی بہت افضل باتیں ہیں, یہ بھی بہت, اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈاؤن گریڈ کریں یا اس کو کچھ کمتر سمجھیں. لیکن اس کی اصل کیا چیز ہے, کیا ہے بینہ. بینہ کوئی چیز اس لیے بیان کی جاتی ہے, کھول کے بیان کرنا اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ اس کو صرف یعنی پورے رمضان میں آپ جلدی سے اپنا جو ہے وہ 30 سپارے ختم کر لیں تلاوت سے اور اس کا ایک لفظ نہ سمجھ سکیں. یا کسی چیز کی ہدایت مینول جو ہے آپ کے پاس آتا ہے, میں حیران ہوتی ہوں اتنی سی چیز کے اتنے بڑے بڑے مینول ہیں. میں نے الیکٹرک کیٹل خریدی ہے, سبحان اللہ, اتنا یعنی ہر زبان میں مینول اس کے ساتھ. میں کہ بھائی کیٹل نہیں ہمیں چلانی آتی, بس کرو, اتنا ہمیں جاہل سمجھا ہوا ہے تم لوگوں نے. تو اب مینول ہے, اب کیا کرے کوئی مینول فٹافٹ, یعنی وہ فرینچ میں مینول لکھا ہوا ہے اور میں اس کو جو بھی کر کے پڑھ کے یا اس کو رٹ لوں, اس کا ہوگا کوئی فائدہ مجھے جتنی دفعہ مرضی پڑھ لوں, انٹل انلیس کہ میں دیکھوں کہ بھائی وہ کس طرح چلائی جائے گی, اسے کیسے میں نے یوز کرنا ہے, یا میں نے جب وہ خراب ہو جائے تو میں نے کیسے, یا مجھے کوئی پرابلم آ جائے تو میں نے مینول کی طرف رجوع کرنا ہے کہ وہ کیا کہتی. بالکل اسی طرح قرآن جو ہے وہ ایک ہماری زندگی کا مینول ہے.
اس کو رٹنے کا یا اس پہ یعنی اس کی صرف بار بار تلاوت کرنے سے یہ بے شک یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں بھی بڑا فائدہ اور اس میں برکت ہے. جو ساتھ آئی نا رحمت، یہ اسی کے لیے کہ اس میں رحمت تو ہے، لیکن وہ جیسے ڈاکٹر سرار احمد کہتے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کے پاس توپ ہو اور آپ اسے مکھی ماریں. اتنی بڑی توپ ہو، جو آج کے زمانے میں تو پتہ نہیں توپیں لوگ یوز کرتے ہیں کہ نہیں، اب تو سمجھ لیں کہ میزائل ہو آپ کے پاس کوئی بہت بڑا، جیسے وہ ہے غزنی میزائل اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے میزائل، اور آپ ان سے جو ہے وہ مکھی، یا آپ یعنی آپ کے پاس میزائل جو لگا ہو وہ آپ کے یعنی آپ اپنے ایئر فورس کے اندر بہت بڑے بڑے جہاز بنائیں اور ان کے اندر میزائل فکس کریں اور ان کا ٹارگٹ لکھ دیں. ٹارگٹ ان کے کیا لکھا ہو، فلانا مچھر اور فلانی مکھی اور فلانی چھپکلی، ان کو ہم نے ختم کرنا. تو یہ قرآن اتنی بڑی چیز جو آئی ہے، اس سے اتنا سا فائدہ لینا تو قرآن کی بے حرمتی ہے. یہ قرآن کی بے حرمتی ہے یہ، الحمدللہ. اچھا تو جی، اب یہ کتاب بس تمہارے پاس آ چکی، ایک برکت والی کتاب ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو. فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو. اتباع کا کیا مطلب ہے؟ فالو کرنا. بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی اور ہم کو کچھ بھی خبر نہ تھی. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا آپ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کے بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ کسی بھی چیز پر نہیں ہے اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے. یعنی وہ دین کے کسی ایک حصے کو لے لینا یا دین کو مختلف یعنی گروپس میں بانٹ دینا یا ڈیفرنٹ سیکٹس میں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر لینا، ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ میں سے نہیں ہے، یا ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. لست منہم شیء، یا وہ کسی بھی چیز پر نہیں ہے، یعنی وہ کسی دین پر نہیں ہے. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ جو اس کا کنکلوژن ہے نا سورۃ الانعام کا، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت. اٹس جسٹ امیزنگ، الحمدللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دو کہ میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. قل ان صلاتی، کہو کہ میری نماز، و نسکی، اور میری تمام قربانیاں اور میرے ہر سیکریفائس، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا، لا شریک اللہ، اور میری ہر چیز جو میں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کی ہے اس میں کوئی اور شریک نہیں، صرف وہ واحد اس کا اونر ہے اور اس کا صرف وہی ہے جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ اپنا یعنی ڈیڈیکیٹ کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے تو یہی حکم ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں. اس کے اوپر مجھے وہ یوسف اصلاحی صاحب کا ایک جوک یاد آ گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ شرک بالکل اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کو کہے کہ میں تیری ہی ہوں، میں تیری ہی ہوں، تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں میں تیری ہی ہوں. جس دن آپ کی بیوی آپ کو کہتی ہے میں تیری بھی ہوں وہ کیسا دن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہے نا، یہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ٹھیک ہے، سب میرا سب کچھ اللہ کے لیے، مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے. لیکن جو اصل اس میں ٹکڑا کیا ہے، لا شریک لہ، نماز، میری قربانی، میرا جینا اللہ ہی کے لیے. ٹھیک ہے، بات ختم، یہاں نہیں ہو جاتی، کسی اور کے لیے ذرا بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے عطا کیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ الانعام بھی ختم ہوئی اور ہماری پہلی جلد بھی ختم ہوئی اور رمضان کا پہلا ہفتہ بھی ختم ہوا. بڑی جلدی یہ رمضان بھی ختم ہو جائے گا اور ہمارا ختم قرآن بھی ہو جائے گا اور اسی طرح ایک دن زندگی بھی ختم ہو جائے گی. جو کچھ اس دنیا میں شروع ہوتا ہے وہ اپنے اختتام کا وقت ساتھ لے کر آتا ہے لیکن بہت کم لوگ اس سے جو ہیں وہ یاد رکھتے ہیں اور اس سے اویئر ہیں.